خداوند یسوع مسیح کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے زبور 1 اور اس کی 6 آیات ہیں جن کی ہم تلاوت کریں گے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس زبور کے اندر زبور نویس 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو راست باز ہیں اور دیندار ہیں اور خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری شریر لوگوں کی ہے، وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جن کا دھیان خدا کی طرف نہیں۔ تو پہلی آیت میں زبور نویس کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ شریروں سے صلاح نہیں لیتا، وہ شریروں کے مشوروں سے اپنی زندگی نہیں گزارتا، اور وہ خطا کاروں کی راہ میں بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اور اس سے آگے جو دوسری آیت ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ آمین۔ ایک راست باز شخص کی پہچان یہ ہے ایک خدا پرست انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خداوند کی شریعت میں اپنی خوشی ڈھونڈتا ہے، خدا کے کلام میں اپنی خوشی ڈھونڈتا ہے۔ اس کی خوشی دنیاوی چیزوں سے نہیں، اس کی خوشی خدا کے کلام سے ہے۔ اور جب خدا کا کلام اس کو میسر آتا ہے، خدا کا کلام وہ پڑھتا ہے، خدا کا کلام وہ سنتا ہے، خدا کے کلام کے بابت بات چیت کرتا ہے دوسرے ایمانداروں سے، تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، وہ شادمانی کرتا ہے، اور وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے۔ اور زبور 4 میں لکھا ہے تو نے میرے دل کو، زبور 4 کی 7ویں آیت میں، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور میں کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان لوگوں سے زیادہ جن کے پاس بہت دولت ہے، مال و دولت ہے، ان سے زیادہ خوشی تو نے مجھے دی ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تو ہمیں خوشی میسر آتی ہے۔ یہ خوشی ہمیں دنیا نہیں دے سکتی۔ تو راست باز شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خوشی خدا کا کلام ہے اور اس کا دھیان دن رات خدا کے کلام پر لگا رہتا ہے، اس کی شریعت پر لگا رہتا ہے، اور اس کے لیے خوش بختی یہ ہے، اور اس کے تعلق سے جو مزید وضاحت اس زبور میں ملتی ہے کہ وہ شخص جو راست باز ہے اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ کہاں لگایا گیا جی؟ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ وہ جس کام کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے وہاں برکت آتی ہے، کیونکہ خدا کی فیور، خدا کی برکت اور خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور خداوند اس کو سرفرازی دیتا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے خدا اس کو ایگزالٹ کرتا ہے۔ لیکن شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے۔ صادق اس درخت کی مانند ہے، راست باز شخص اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، اور شریر اس بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی۔ درخت اور بھوسا دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جیسے ہی ہوا چلتی ہے بھوسا اڑ کے غائب ہو جاتا ہے، ہوا اس کو اڑا، وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو شرارت کی زندگی گزار رہے ہیں، نشہ بازی میں ہیں، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں وہ فکر مند رہتے ہیں کہ کس طرح میں کسی کو نقصان پہنچاؤں اور اپنا فائدہ کروں، یہ لوگ شریر ہیں، اور ان کو خدا کہتا ہے کہ یہ بھوسے کی مانند ہے، یہ عدالت میں کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن صادق اس درخت کی مانند ہے، خدا پرست شخص اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے اور وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ بارور ہوتا ہے۔
اس کا کیا ہوا ہر ایک کام بہتر ہے، اس کا کیا ہوا ہر ایک کام باعث برکت ہے، لیکن شریر کے لیے خدا ضرور یہ توقع کرتا ہے کہ شریر توبہ کرے اور خدا کے پاس آئے۔ تو سوال یہ ہے، ان دونوں کیٹیگریز میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ایک راست باز انسان ہیں یا ہم شرارت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم راست باز ہیں اور مسیح یسوع پر ہمارا ایمان ہے، اس کے خون سے ہم دھل چکے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی گڈ بک میں ہیں، کیونکہ ہم نے خدا کے اس عظیم منصوبے کو جو اس نے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ظاہر کیا ہے، یہی نجات کا حتمی منصوبہ ہے، اور اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، تو ہم راست باز ہیں، خدا کی نظر میں راست باز ہیں۔ اور رومیو اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم راست باز ہیں، اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم نیک ہیں، اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم پاک ہیں، اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہماری خوشنودی خدا کی شریعت ہے، خدا کا کلام ہماری خوشی اور انجوائمنٹ کا سبب ہے۔ لیکن اگر ہم خدا میں نہیں، پھر خدا کے کلام کو پکڑنا ہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سالہ سال سے انہوں نے بائبل کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا ضروری نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں۔ لیکن ایک خدا پرست شخص ایک دن بھی اگر خدا کے کلام کو نہ دیکھے، اس کو نہ پڑھے، اس پر غور نہ کرے، تو اس کے اندر بے چینی بڑھنی شروع ہو جاتی۔ لیکن شریر کو پتہ ہی کوئی نہیں، بائبل ہے بھی ہمارے گھر کے نہیں، اس کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اگر ہم خدا میں نہیں، اگر ہم خدا کے نجات بخش الہی منصوبے کے اندر نہیں، تو ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں، ہم گھاٹے میں ہیں، اور ہم ابدی ہلاکت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے۔ اور ان قریب جب عدالت ہوگی تو پھر یہ لوگ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو خدا ہمیں الرٹ کرتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی طرف لے کر آئیں۔ زبور 119 میں لکھا ہے، میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، میں نے تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ جب ہم اپنی راہوں پر غور کرتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کے کلام پر دھیان لگاتے ہیں، تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کلام کے بغیر کبھی بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ہم کلام نہیں نہ پڑھ رہے ہوتے، نہ سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنا بہت ہی اچھا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ میرے اندر ٹھیک ہے اور باقیوں کے اندر سب کچھ غلط ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم خدا کا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر بہت خامیاں ہیں اور ان کو میں خدا کے فضل سے دور کر سکتی ہوں اور دور کر سکتا ہوں۔ اور جب ہم خدا کے کلام پر اپنا دھیان لگائے رکھتے ہیں، خدا کا کلام وہ چیزیں ہمارے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہے، ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، تو پھر ہمارے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے فضل مانگیں کہ خدا تو ان چیزوں کو ہماری لائف سے دور کر، اور پھر خدا ان کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے، اور ہم اپنی کمزوریوں پر غالب آتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہماری طرح کے ہی ہیں، جب وہ ہمیں بدلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ہم ایک چیلنج بن کر جیتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، یا میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا ہوں اپنے لیے، کہ مسیح میں رہتے ہوئے مجھے عام دنیا کے لیے ایک چیلنج بننا ہے۔ میں نے لوگوں کو چیلنج کرنا ہے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے سے، تاکہ لوگ یہ سوچیں اگر یہ شخص ایسا کر سکتا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔ ہم مسیح کے ایلچی ہیں اس زمین پر، اور ہم نمائندہ ہیں، سفیر ہیں۔ خدا نے ہمیں اس زمین پر اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم ایک سفیر کے طور پر زندہ رہیں اور مسیح کی گواہی دیتے رہیں، اپنے کردار سے بھی اور اپنی زبان سے بھی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ خدا کون ہے اور اس کا نجات بخش منصوبہ کیا ہے، اور نجات دہندہ کون ہے، اور کس طرح سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور خداوند نے میری زندگی میں کیا کیا ہے۔ یہ چیزیں بتانے کے لیے خدا نے آپ کو یہاں پر رکھا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی منادی کریں۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارا دل کہاں لگا ہے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان کا اپنا دل خدا سے دور ہے، لیکن وہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کو بڑے مشورے دیتے ہیں اور ان کو کلام بھی سنا دیتے ہیں، لیکن خود وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، خود وہ خدا کے کلام سے بہت دور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی سے، ایسے لوگوں کی گواہی سے، ایسے لوگوں کے کلام سنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اسی شخص کے کلام سنانے سے، گواہی سنانے سے پڑے گا جس نے واقعی مسیح کا شخصی طور پر تجربہ کیا ہے۔ اور جس کو مسیح کا تجربہ نہیں، چاہے وہ جدھر مرضی جاتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اس سے لوگوں کو برکت نہیں ملتی، بلکہ وہ الٹا لوگوں کے لیے پھندے کا باعث بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ کلام سنا کر جاتا ہے اور باہر جا کر وہ نشہ بازی کر رہا ہوتا ہے، گالیاں نکال رہا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کر زیادہ گناہ کرنے میں تیز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یار جڑے دعا کر کے انج کرن دے نے، یار اسی تے دعا بھی نہیں کرتے، اسی پھر چنگے ہیں انہاں نالوں۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا سے دور ہی بھلے ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ
دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا، بلکہ ہم نے لوگوں کو مسیح کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ ان کی زندگی میں بھی خداوند یسوع کا جلال ظاہر ہو۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم مل کر دعا مانگیں۔ خداوند لشکروں کے خدا، تو چاہتا ہے کہ شریر بچ جائے، اسی لیے تو نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا اور اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس نے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اپنا خون بہا دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پالے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کہ تو کیسا خوبصورت منصوبہ ساز ہے، تو نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کیسا خوبصورت منصوبہ بنایا کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان ہونے دیا۔ ہم تیرے حضور درخواست کرتے ہیں خدا، وہ تمام عزیز جو ہماری کلیسیا کے اندر ہیں، ہمارے گھرانوں کے اندر ہیں، ہمارے آس پاس موجود ہیں، ہمارے ملک میں بستے ہیں، تجھے نہیں جانتے، خدا ان تک انجیل پہنچے، ان تک خدا خوشخبری کا یہ پیغام پہنچے، ان تک خدا نجات کا یہ پیغام پہنچے، تاکہ وہ اسے سن سکیں، اس کو قبول کر سکیں، اس پر ایمان لا سکیں اور اپنی زندگی کو ابدی ہلاکت سے بچا سکیں۔ خداوند ہم دل کی گہرائیوں سے ان تمام عزیزوں کے لیے تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، جو یوٹیوب کے تھرو یا واٹس ایپ کے تھرو یا فیس بک کے ذریعے ان پیغامات کو سنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ خداوند خدا تیری برکت ان کے لیے چاہتے ہیں، تیری گہری بلیسنگ ان کے لیے مانگتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ زندگی کے جن جن ایریاز میں وہ سٹرگل کر رہے ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، خداوند تو اپنے فضل کے ذریعے، اپنے روح القدس کے ذریعے، اپنے یسوع نام کے ذریعے ان کی زندگی سے ان مشکلات کو دور کر، ان پریشانیوں کو ریموو کر، اور خداوند انہیں مسیحی ایمان میں اور آگے بڑھنے کا شرف عنایت کر۔ اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی خادمین خدمت کر رہے ہیں ان سب پر تیرا فضل ہو، پاکستان میں بسنے والی تمام کلیسیاؤں پر تیرا فضل ہو، اور خداوند تیری مسیحی محبت میں، خداوند تیری الہی محبت میں ہم سب پروان چڑھتے رہیں۔ نفرت کی فضا کو دور کر، بلکہ خداوند محبت، خوشی اور یگانگت کی روح کو نازل کر، اور ہم خداوند تجھ میں بڑھیں، تجھ میں ترقی کریں، اور خداوند تیرے ساتھ لپٹے رہیں۔ دل کی گہرائیوں سے خداوند ان دعاؤں کو تیرے سامنے لاتے ہیں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔